پرسن ایکس ہے جس نے آپ کو تکلیف دی ہے, یہ بوتل ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بندہ ہے, یہ اس کے ماں باپ ہیں, یہ اس کے بہن بھائی ہیں, یہ اس کے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں, کزنز ہو گئے, رشتہ دار دوسرے ہو گئے, ٹھیک ہے. یہ بندہ جو ہے اسکول, کالج, یونیورسٹی کا اس کے کلیگز ہیں, یہ اس کا میڈیا ہے, فیس بک, یوٹیوب, جدھر, اور یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. بھائی کہنے کا مقصد اس بندے کے یہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. فیکٹرز مطلب اس کے ماحول کے اندر یہ لوگ موجود ہیں جن لوگوں ان لوگوں نے اس کی ایسی شخصیت بنائی ہے. اب میں 0 to 7 میں جاتا ہوں. 0 to 7 کا بچہ زیادہ تر اپنا ٹائم کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ میجرلی. میرے 2 بیٹے ہیں, ایک 5 سال کا ہے, ایک 6 سال کا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ 5-6 سال تک کا بچہ اپنا 95% ٹائم اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتا ہے, جہاں پہ اس کی اصل فاؤنڈیشن بلڈ ہو رہی ہوتی ہے. سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب اس کے ماں باپ کا اصل کردار ہوا اس کی شخصیت کے اوپر. باقی سب جاؤ, 95% کو میں نے یہاں روک لیا ہے. یعنی کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ, کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچہ معصوم ہے, اس کو خراب کرنے والا اس کا والد ہے؟ کہہ سکتا ہوں, ایک حد تک کہہ سکتا ہوں نا. کون کہہ رہا ہے کہہ سکتا ہوں میں؟ تالیوں میں بتائیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس بچے کو خراب کرنے والا کون ہے؟ اس کے بیچارے ماں باپ ہیں, مثال کے طور پہ. اب ہم کیا یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے والدین نے اس کو خراب کیا؟ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اپنے ماحول کی زد میں آ گیا؟ کہہ سکتا ہوں. گڈ. تو اب میرا تھوڑا سا زاویہ تبدیل ہوا. میں نے بولا کہ یار یہ بندہ تو اس کا مطلب جس نے مجھے تھپڑ ماری ہے, جس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے, جس نے مجھے نفرت, جس سے مجھے غصہ ہے, یہ تو بیچارہ قصوروار ہی نہیں ہے, یہ تو اپنی تربیت کے زمرے میں آ گیا, معصوم ہے. یہ تو اپنے ماحول کی زد میں آ گیا. ٹھیک ہے, یہاں تک ہم ساتھ ہیں. تو ہم نے بولا اچھا یہ بندہ اس وقت قصوروار نہیں ہے, اصل قصوروار جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں تھوڑا سا نرم گوشہ پیدا ہوا اس بندے کے لیے. میں نہیں کہہ رہا اس کو معاف کرو, ابھی میں نہیں کہہ رہا معاف کرو. میں نے بولا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ بندہ ہے, یہ ہے اصل فلم. یہ تو معصوم ہے, اس کا باپ مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, میں نے بولا اس کو اسٹڈی کرتا ہوں. اس نے اتنی ظالمانہ اسٹریٹجیز اپنے بیٹے کو سکھائی ہیں کہ اس کا بیٹا آج میرے پر ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے بولا اس کو اسٹڈی کرتا ہوں. کیا یہ اپنے ماں باپ کے پیٹ سے ڈائریکٹ اتنا بڑا پیدا ہوا تھا؟ کیا یہ 0 to 7 سے گزرا نہیں ہے؟ یہ بھی 0 to 7 سے گزرا ہے. تو اس کا آج اگر یہ ظالم ہے تو یہ بھی تو کبھی 0 to 7 میں تھا کہ نہیں؟ اس کا مطلب باپ قصوروار نہیں ہے. کون قصوروار ہے؟ دادا. ابے بھائی ہم نے بولا استاد یہ بھی قصوروار نہیں ہے. پکڑا ہم نے. لاجیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں. آپ نے بولا یہ بھی معصوم نہیں ہے کیونکہ یہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یہ بھی معصوم تھا. بچہ تو معصوم ہوتا ہے اور ماحول اس کو خراب کرتا ہے. ماحول نے خراب کیا تو اس نے غلط تربیت دی جس وجہ سے اس کا بیٹا اور آگے جنریشن خراب ہو رہی ہے. اب آپ نے بولا اس کا مطلب یہ قصوروار نہیں ہے, اس کا دادا قصوروار ہے. اب دادا میں آ گیا. جاؤ باپ کے لیے تالیاں کیونکہ یہ بھی معصوم ہے. اب میں نے بولا کہ نہیں بھائی تو ان کا باپ میں تھا. میں نے بولا میں قصوروار ہوں. ٹھیک ہے, دادا قصوروار ہے. تو کیا میں بھی ڈائریکٹ پیدا ہوا تھا؟ میں بھی تو 0 to 7 میں تھا. میں تھا کہ نہیں؟ میں بھی 0 to 7 میں تھا. تو اب ایک سمجھدار انسان کیا بولے گا؟
بھائی جان یہ چین تو چلتی 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 چلی جائے گی, یہ کہاں جا کے رکے گی؟ یہ چین کہاں جا کے رکے گی؟ یہ چین جا کے رکے گی ابلیس کے اوپر. اب غور سے سنیں, یہ چین جا کے رکے گی ابلیس کے اوپر, جہاں ابلیس کو اللہ نے حکم کیا کہ آدم کو سجدہ کرو, اس نے کہا میں نہیں کرتا کیونکہ میں اس سے افضل ہوں. اللہ نے بولا, کیا بولا؟ ٹھیک ہے, دروازہ یہ رہا, تھینک یو ویری مچ. تو اس نے کیا بولا, اس کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے, میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا, اس کو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا. اب جس کی وجہ سے اس کو نکالا گیا تھا وہ اس کے پیچھے پڑ گیا. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں چھوٹی سی. حضرت عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضور پاک آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن کون سا ہے؟ کیا پوچھا؟ آپ کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن کون سا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ میرے والد صاحب نہیں ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں 6 سال کی لگ بھگ عمر کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ سفر پہ تھا اور سفر میں میری والدہ کا انتقال ہوا اور ہم نے ان کو وہیں تدفین کری اور ہم واپس آئے. مجھے یہ حدیث جب میں نے سنی, میرا بچہ اس وقت 5 سال کا تھا, اور اس کے ایموشنز کو جب میں نے دیکھا کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ سے کتنا اٹیچ ہوتا ہے جبکہ دونوں ماں باپ موجود ہیں, اور والد نہ ہو, والدہ ہو, والدہ کے ساتھ. اب آپ امیجن کریں کہ 6 سال کا میرا بچہ ہو اور والدہ کا انتقال ہو جائے یا میرا انتقال ہو جائے اور وہ واپسی اکیلا آئے. اور حضور نے بولا وہ میرے لیے تکلیف دہ دن نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تکلیف دہ دن وہ نہیں تھا جب میرے دادا کا انتقال ہوا, جب میرے جنہوں نے پرورش کی. میرے لیے تکلیف دہ دن وہ نہیں تھا جس دن چچا کا انتقال ہوا. وہ تکلیف دہ دن نہیں تھا جس دن حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, لیکن وہ سال عام الحزن تھا, غم کا سال تھا. لیکن تکلیف دہ دن وہ نہیں تھا. تکلیف دہ دن وہ نہیں تھا جس دن حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا. تکلیف دہ دن وہ بھی نہیں تھا جس دن اللہ پاک نے بدر کے مقام پہ صحابہ کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کیا اور فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئے اور مسلمانوں کی تاریخی فتح ہوئی. اور اس تاریخی فتح کے بعد جب آپ سکسیسفل وکٹری منا کے اپنے مدینہ گھر داخل ہوئے تو سب سے پہلی خبر ملی آپ کی بیٹی حضرت رقیہ انتقال کر گئی. وکٹری کے فوراً بعد حضور نے جا کر اپنی بیٹی کو تدفین کری. وہ تکلیف دہ دن نہیں تھا. تکلیف دہ دن تھا کس کا؟ طائف کا. یہ ہمارے لیے کتنی ایموشنل بات ہے صرف سوچنا. تو اس کا مطلب طائف کا دن بہت اگریسو ہوگا, بہت ٹف ہوگا. ہم تک تو بہت کم چیزیں پہنچی ہیں نا, ہم تک اگریسو کیا پہنچا ہے کہ حضور کو اتنے پتھر مارے گئے کہ حضور کا ٹخنے مبارک سے خون نکل کے چپل پہ چپک گیا اور چپل نہیں اتر رہی کہ ظالموں کو بھی وہاں پہ ترس آیا. تکلیف دہ دن حضور نے فرمایا طائف کا. اور طائف میں جب یہ تکلیف دہ دن ہوا, حضور کو لہو لہان کر دیا, تو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے حکم کیا کہ حضور آپ حکم کریں تو میں اس عرب کی پہاڑ کے بیچ میں ان کو مسل دوں. تو حضور نے کیا ہاتھ اٹھائے, یہ نہیں ان کی آنے والی نسل ایمان لی. یہ رحمت للعالمین نے کیوں؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ یہ تو بچے اگر مجھے گالی دے رہے ہیں, یہ میرے پہ کچرا پھینک رہے ہیں, مجھے پتھر مار رہے ہیں, بچے کو تو وہ, میرا بچہ آج اگر 6 سال کا ہے وہ کرے گا جو میں نے بولا ہے اس کو. میرے بچے کا کیا اختیار ہے اس وقت, وہ کرے گا جو میں نے بولا ہے. تو حضور نے کیا ہاتھ اٹھائے, یہ نہیں ان کی آنے والی نسل ایمان لی. حضور نے کہا اگر جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تم ہنسو کم رو زیادہ. جو میں جانتا ہوں میری کیفیت ایسی ہے کہ تم لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو, میں تمہیں گھسیٹ گھسیٹ کے پیچھے کر رہا ہوں. اور ہمارا فوکس کیا ہے؟ 1 روپیہ ان ٹرمز آف ٹریلینز آف ڈالر. اب ایک انسان اس اینگل سے کانشیس سب کانشیس مائنڈ کی انڈرسٹینڈنگ سے
اس انسان کو دیکھیں جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ اس قطرے کے پیچھے یہ بندہ ظلم کر رہا ہے, بہت بڑا ظالم ہے, بہت بڑا فراڈ ہے, بہت بڑا مافیا ہے, اس نے آپ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں, اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بڑا ظالم ہے. اب آپ اس کو صرف اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ اتنا معصوم ہے کہ اس نے اپنے ایک قطرے کے پیچھے اپنے سمندر کو آگ لگا دی. اس نے قطرے کو چوز کیا اور سمندر کو آگ لگا دی. تو ایسے بندے کے اوپر آپ کو غصہ آئے گا یا ترس اور افسوس ہوگا؟ افسوس ہوگا. نفرت کا زاویہ تبدیل ہو کے نرمی آئی نرمی. یہ ہے تبدیلی, یہ ہے شخصی تبدیلی, یہ ہے وہ کریکٹر بلڈنگ جو آپ کی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹرسٹکس کو پکڑیں اور یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا جذبہ کیسے آ گیا نفرت کا تھا. اور یہ چیز اگر آپ کے اس ایگزامپل کو سننے سے پہلے نفرت کا معیار اس بندے کے لیے اتنا تھا اور اس ایگزامپل کو سننے کے بعد اگر اتنا بھی کم ہوا ہے تو میں کامیاب ہوں, تو میری اچیومنٹ ہوگی. اب جب مجھے یہ نظر, تو پھر ایسے تو انسان بولے گا کہ بھائی ہر بندہ معصوم ہے. اب ایک سوال جنرل پیدا ہوگا, ایسے تو پھر جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہم تو آواز ہی نہ اٹھائیں, ہم تو پھر سب کو معصوم کرتے ہیں, پھر تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تبھی تو اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع پہ فرمایا بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو تمہیں ایک ہی بات کیوں نہ آتی ہو. سو اصل میں فٹنس تو ہے ایک بہانہ, اصل میں ہے آپ کو جگانا. اصل میں میرے پاس اس ایونٹ کو کرنے کے لیے لاکھوں روپے کے اسپانسرز نے اپروچ کیا, پیسے دینے کے لیے ریڈی ہو گئے. جو میڈیٹر بیچ میں بنا ہوا تھا اس نے رات کو اگلے دن چیک آنا ہے ایونٹ کے لیے, اسپانسر مل گیا, اس نے بہت بڑا برانڈ, اس نے بولا میں آپ کو 10 سے 15 لاکھ روپے کے گیو اویز دوں گا آپ کی آڈینس کے لیے, کھانے پینے کے برانڈز ہم آپ کی آڈینس کو کھلائیں گے پلائیں گے. میڈیٹر نے پتا کیا بولا, عمر بھائی واٹ اباؤٹ مائی شیئر. اس شیئر کو کہتے ہیں سادہ زبان میں رشوت. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں. اور میری نیت یہ تھی کہ اللہ پاک میں نے اس جو سسٹم کرنا ہے نا, میں بھائی جان ڈائٹ پلان کنسلٹیشن نبی کی سنت کے قریب رکھ کے دیتا ہوں. میں گناہ گار انسان ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں جتنا امپلیمنٹ کر سکوں میں کر لوں. جب اللہ پاک ایک فحاشہ کو پانی کتے کو پلانے پہ جنت کی ٹکٹ مل سکتی ہے تو میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ اس میسج کو, آپ تک وہ میسج پہنچے, آپ اس پہ ہدایت, میرا کام نہیں دینا. آپ اللہ کے نبی کی احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اگر چاول روٹی کے اوپر تھوڑا بہت بھی لمٹ نہیں کر سکتے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب اگر آپ کو فزیکل اسٹریس کے فلور پہ چلنے کے بعد جب آپ نے مائنڈ کو سنا, مائنڈ سائنسز کو سمجھا, اور آپ کا اگر نفرت کا زاویہ تھوڑا سا بھی تبدیل ہوا تو ہمارا یہ اسٹریس کا فلور کمپلیٹ ہو گیا. اور یہ ایک مسلمان کے اوپر اللہ نے فرض کیا کہ تمہارا کام ہے کہ اگر تمہارے بھائی تک وہ میسج اس طرح نہیں پہنچا تو تم پہنچاؤ. یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم نفرت کو کم کریں, کیونکہ اب ہم ٹائم کیا ہوا مجھے بتائیں. 8:57 30 منٹس آگے ہو گیا سر. کیا ہو 8:30 کراچی کا ٹائم ہوگا بھائی. یار پوچھ رہا ہوں نا, مجھے پتا ہے نا یار, وائنڈ اپ کرنا ہے, مجھے پتا ہے 9 بجے کا ٹائم ہے. ہم آخری فلور پر ہیں, وہیں سے کھڑے ہو کے بتائیں کیا ٹائم ہے. 8:30 ہے, بہت اچھا چل رہا ہے, ہم ٹائم پر ہیں اپنے. اب ہم آ گئے تیسرے فلور پر, فزیکل سے نکل کے ایموشنل.
इमोशनल तीसरा फ्लोर है, हर वो तकलीफ जिससे आपका दिल दुखा हुआ होता है वो इमोशनल स्ट्रेस कहलाता है। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, 50-60 पे काम नहीं कर रहा होता, वो शट डाउन होता है। जो इंसान इमोशनल स्ट्रेस का शिकार है, जब तक आप इमोशनल स्ट्रेस को ओवरकम नहीं करते तब तक आपकी डाइट एक्सरसाइज आपको असर नहीं करेगी। डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान ये मैं आपको यहां नहीं दे रहा, वो मैं आपको कंसल्ट करूंगा। यहां पे मैं आपको इमोशनल वाली दवाई देने के लिए आया हूं ताकि इमोशनली स्ट्रेस से आप ओवरकम यहां कर ले। डाइट और एक्सरसाइज मैं आपको बता दूंगा ऑनलाइन, कोई मसला नहीं है, लेकिन इमोशनल वाली चीज ऑनलाइन नहीं बताई जा सकती थी, उसके लिए ये पूरा माहौल था। तीसरे फ्लोर को समझाने के लिए पूरा माहौल बनाया हुआ है। अब दो अप्रोचेस हैं, एक इंसान या तो डाइट केमिकल स्ट्रेस से फिजिकल पे जाएगा, फिजिकल से इमोशनल पे जाएगा, ठीक है, या एक इंसान डायरेक्ट लिफ्ट से इमोशनल पे चला जाएगा। यानी मेरी डाइट बहुत अच्छी थी, मेरी फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं उनसे बहुत क्लोज था, मैं अब सीढ़ियों से नहीं चढ़ के जाऊंगा, मैं डायरेक्ट इमोशनल पे जाऊंगा। मेरे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मैं डायरेक्ट इमोशनल पे जाऊंगा। हर वो तकलीफ जिससे आपका दिल दुखा हुआ है वो इमोशनल स्ट्रेस है, आपने इसको ओवरकम करना है। साइंस ने कहा जिन लोगों के अंदर इमोशनल स्ट्रेस को ओवरकम करने की कैपेबिलिटी है, जिन लोगों में इमोशनल स्ट्रेस को ओवरकम करने की कैपेबिलिटी है, वो लोग 4th स्टेज के कैंसर को भी डिफीट कर सकते हैं। अब आपने कहा कि मुझे अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए। किसको नेगेटिविटी चाहिए अपनी जिंदगी में? किसी को नहीं। पॉजिटिविटी किसको चाहिए? यस, बस हर बंदे को पॉजिटिविटी चाहिए। तो आपने बोला कि ठीक है मैं पॉजिटिव सोचना शुरू करता हूं, सही है, पॉजिटिव सोचना शुरू करता हूं। ये बहुत आसान काम है, आप पॉजिटिव सोच लें। लेकिन आप बोलते हैं यार मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, पॉजिटिव नहीं हो रहा, लेकिन नेगेटिव सोचता हूं वो होता है। नेगेटिव सोचता हूं नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव सोच रहा हूं तो पॉजिटिव नहीं होता। अब सुने, यहां तक साथ है। अब एक मिसाल के तौर पे एक इंसान इंटरनेट के ऊपर नेगेटिव फिल्में देखने का आदी था, वो सर्चिंग पे गया, नेगेटिव सर्च किया, नेगेटिव तो फौरन हो जाता है। इसके मुकाबले में उसने आज का सेशन अटेंड किया, उसने बोला मुझे अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी चाहिए। मैं पॉजिटिव सोचता हूं लेकिन पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव सोचता हूं नेगेटिव हो जाता है, अब मैं पॉजिटिव सोचता हूं। उसने क्या किया, अब जाके बयान लगाया, किसी का सर्च किया, XYZ किसी भी आलिम का उसने बयान सर्च किया, मतलब पॉजिटिव फिल्म देखने के लिए वो चला गया। अब उसने फिल्म सर्च करी यूट्यूब के ऊपर, थंबनेल्स खुल गई सारी। उसने जैसे ही प्ले का बटन दबाया, बफरिंग नहीं हो रही। वो फिल्म जो मैंने सोचा है देखने के लिए, वो कितनी जल्दी बफर होगी किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटरनेट की स्पीड पे। मैं जो भी सोच रहा हूं, यानी मैंने एक सोचा कि मैं पॉजिटिव मूवी देखूं, मैंने पॉजिटिव मूवी सर्च कर ली, लेकिन अब वो मूवी अटक गई है पहले सेकंड पे आके। वो कितनी जल्दी बफर करेगी किस चीज पे डिपेंड करता है? इंटरनेट स्पीड पे। इंटरनेट स्पीड पे। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी सोच का ताल्लुक यहां से ब्रेन से, सेकंड वाले फ्लोर से। मैंने पॉजिटिव सोच लिया, लेकिन मुझे वो जो मैं सोच रहा हूं कि मेरी जिंदगी में मैं इतने पैसे कमाऊं, मेरी सेहत अच्छी हो जाए, मेरे हालात ठीक हो जाए, सोच रहा हूं, ये कितनी जल्दी मेरी रियलिटी बनेगी ये डिपेंड करेगा किस पे? मेरी इंटरनेट स्पीड पे।
ہیومن باڈی کی انٹرنیٹ اسپیڈ ہے اس کا ہارٹ. اور ہارٹ اور برین جب دونوں مل جاتے ہیں اسے کہتے ہیں ول پاور. کیا کہتے ہیں؟ تو جب تمہارا ہارٹ نیگیٹو ہوگا اور سوچ نیگیٹو ہوگی تو تمہاری زندگی میں نیگیٹیوٹی آئے گی. اب تم اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لانا چاہ رہے ہو, پازیٹیو سوچ رہے ہو لیکن پازیٹیو ہو نہیں رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہارٹ نیگیٹو ہے. یہ بھی نیگیٹو, یہ بھی نیگیٹو تو نیگیٹو ہوگا, یہ بھی پازیٹیو, یہ بھی پازیٹیو تو پازیٹیو ہوگا. تو اس کو پازیٹیو کرنے کی وہی کریکٹرسٹکس ہیں جس کو سائنس نے اسٹڈی کیا اور کہا کہ اگر یہ کریکٹرسٹکس آپ کے اندر ہوں تو آپ ایموشنلی اسٹرانگ کہلائیں گے. یعنی ہر چیز کا تعلق ادھر سے ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, تمہارے جسم کا وہ حصہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو تمہارے جسم پورا بیمار ہو جائے گا. وہ تمہارا قلب ہے. قلب کی غذا فروٹ, ویجیٹیبل, بادام, اخروٹ نہیں ہے. ایموشنل اسٹرانگ ہونے کی غذا فروٹ, بادام, اخروٹ نہیں ہے. ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کی جو غذا ہے جو آپ کے اندر ہوگی تو آپ کا امیون سسٹم بحال ہو جائے گا, تب ڈائٹ اور ایکسرسائز اثر کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ 95% لوگ جو میرے پاس آتے ہیں, بلکہ 95 بھی نہیں 99.99%, وہ ایموشنلی ویک ہوتے ہیں. تو بتائی ہوئی ڈائٹ اور ایکسرسائز ان کو کبھی بھی اثر نہیں کرے گی. اصل چیز کیا ہے یہ. تو گھوم پھر کے ہر چیز کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے؟ قلب سے, ایموشنلی اسٹرانگ ہونے سے. یہ آپ کی ہیومن باڈی کا سب سے اسٹرانگ آرگن ہے. اگر دل بند ہو جائے تو دماغ کو بھی خون نے دل نہیں پہنچانا ہے. تو یہ ہیومن باڈی کی سب سے اسٹرانگسٹ آرگن ہے. اس کو اسٹرانگ کرنے کی فنگر ٹپس کے اوپر کریکٹرسٹکس ہیں. اگر آپ یہ اپنے اندر اپلائی کر لیں گے, اور یہ آپ کے اختیار میں, اگر آپ یہ کریکٹرسٹکس جو اب میں بتا رہا ہوں یہ سلوشن اپلائی کر لیں گے تو ڈائٹ اور ایکسرسائز اثر کرے گی. اگر یہ کریکٹرسٹکس آپ کے اندر ہوں گی تو جو آپ پازیٹیو سوچیں گے وہ ہوگا. اگر یہ ویک ہوگا تو ڈائٹ ایکسرسائز نہیں اثر کرے گی, نہ پیٹ کم ہوگا, نہ آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ سائنس کہہ رہی ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے جسم کا وہ حصہ جو بیمار ہو جائے تو تمہارا پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے, وہ تمہارا قلب ہے. اور قلب پازیٹیو ہو اور مائنڈ پازیٹیو ہو اور دونوں پازیٹیو ہو, اسے ول پاور کہتے ہیں. دونوں پازیٹیو ہوں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ اسٹرانگ ول پاور, پازیٹیو ول پاور. اب اس کو اسٹرانگ کرنے کی گنتی کے کریکٹرسٹکس ہیں, گنتی کے کریکٹرسٹکس ہیں. اس کے اوپر ہمارا اختتام ہو جائے گا. اس کو مضبوط کرنے کے لیے تو ابھی ہم نے جتنی بھی فلم کری ہے ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کری ہے. سائنس نے کیا کہا؟ اگر ایموشنلی ویک ہو گئے تو امیون سسٹم کام نہیں کرے گا, امیون سسٹم کام نہیں کرے گا تو ڈائٹ ایکسرسائز اثر نہیں کرے گی. میڈیکل نے کیا کہا کہ اگر دل ویک ہوگا تو دماغ کو خون نہیں جائے گا, دل سب سے مضبوط ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا دل تمہارا وہ بیمار ہو جائے تو تمہارا پورا جسم بیمار ہو جائے. تو ہر بات گھوم کے کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 14 سال پہلے بتا دیا نا, سائنس نے آج اسٹڈی کیا. اس کو مضبوط کرنے کی کیا کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس ڈسکشن کا سولوشن ہے. یہ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو بہتری کی امید ہے, اگر نہیں اپلائی کرتے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے, میرا کوئی نقصان نہیں ہے, وہ آپ کا اپنا اختیار ہے. اور آج کی اس ڈسکشن کے بعد اگر آپ یہ پرنسپل اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے تو پھر آپ کے ماں باپ قصوروار نہیں ہوں گے, پھر آپ ہی قصوروار ہوں گے. تو میں بیسیکلی آپ کو آج کے سیشن میں اپنا فرض مکمل کرنے اور آپ کو مشکل میں ڈالنے آیا ہوں. کیوں؟
والعصر, انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر, وقت کی قسم انسان خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, جنہوں نے نیک بات کی نصیحت کری, حق بات کی نصیحت کری اور پھر صبر کیا. تو یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو حق بات بتاؤں. بلغوا انی ولو آیا, جو مجھے آتی ہے. آپ کا حق ہے کہ آپ مجھ سے سنیں, اور میرا حق ہے کہ آپ مجھے اچھی بات بتائیں تو میں بھی سنوں. یہ نہیں ہے کہ صرف میں ہی سنانے کا رائٹ رکھتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں, آپ کے پاس بھی وہی اختیارات ہیں. تو بیسیکلی آج میں آپ کو اس مشکل میں ڈالنے آیا ہوں کہ اب ان کریکٹرسٹکس کو سننے کے باوجود اگر آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر آپ قصوروار ہوں گے, اور حجت تمام ہو جائے گی کہ ایک انسان نے آ کے تمہیں لاجیکلی تمہیں آ کے بتایا کہ یہ کام کرو تو اس سے تمہارے کتنے فائدے ہیں. اگر میں یہ ڈائریکٹ بھی آپ کو بتا سکتا تھا, لیکن ڈائریکٹ آ کے بتانے میں وہ کانسیپٹ بلڈ نہیں ہوتا. ان کانسیپٹس کو بتانے کے لیے ہم نے سارا پرنسپل سارے کیے. ٹھیک ہے بھائی جان, ہیلو, تصویریں کھینچ لیجیے گا, ہم آپ سے نہیں مانگیں گے, ٹینشن نہیں لیں. تصویریں بہت کھینچ گئی, ایک ہی بندے کی 100 تصویریں کھینچ رہے ہو, کہاں لگائیں گے ہم. صحیح ہے. اب ساری گفتگو کا محور کیا ہے کہ ہمیں اس کو مضبوط کرنے کی کیا سمجھنی ہے, کریکٹرسٹکس. یہ کیسے مضبوط ہوگا؟ یہ ایکسرسائز سے مضبوط نہیں ہوگا. یہ ایکسرسائز سے ہوگا ایکسٹرنلی, لیکن انٹرنلی ہوگا تو ایکسٹرنلی ہو سکتا ہے. اس کی غذا انٹرنل ہے. اس کو مضبوط کرنے کی پہلی کریکٹرسٹک, پہلا سولوشن, سب سے پہلی کریکٹرسٹک یہ اگر آپ کے اندر ہوگی تو یہ بحال ہونا شروع ہوگا. پہلی کریکٹرسٹکس ہے جس کو ہم کہتے ہیں گریٹیٹیوڈ, شکر گزاری. آپ ہر اس نعمت پہ شکر کرنا شروع کریں جو آپ کے پاس ہے. ان 99 چیزوں پہ فوکس کریں جو آپ کے پاس ہے, نہ کہ ایک اس چیز پہ فوکس کریں جو آپ کے پاس نہیں ہے. ہمارے پہ جو وہ جس کی وجہ سے ہماری وجہ سے جس کو نکالا گیا, اور جو یہ ٹسل لے کے نکلا نا, مجھے اس کی وجہ سے نکالا, میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا, اس کا سب سے پہلا حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 99 پازیٹیوز پہ فوکس نہیں کرواتا. ناشکرہ بندہ ہمیشہ کمزور ہے. جو آپ کے پاس ہے. اب یہ سیمینار کرنے کے لیے میرے پاس جتنے اویلیبل ریسورسز تھے, میری جتنی قوت تھی, میری جتنی طاقت تھی, میں جس طریقے سے یہ میسج دینے کے لیے آپ کو انگیج کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. اب 2 سینیریوز ہے نا, جو میں سوچ رہا ہوں ویسا ہی ہوگا تو میں خوش ہوں گا, اور جو میں سوچوں گا اگر ویسا نہ ہوگا تو میں زیادہ خوش ہوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے میرے لیے اس سے بہتر رکھا ہوا ہے. تو مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا. میں نے جتنا لاہور سے ایکسپیکٹ کیا تھا اس سے زیادہ ہی بیٹھے ہیں, اس سے زیادہ بیٹھے ہیں. اور یہ آپ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ اللہ پاک آپ کو لا کے بٹھایا ہے. اس نے آپ نہیں بیٹھے ہوئے, یہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز پکڑ کے یہاں لے کر آئی ہے. انسان کی کوئی مجال نہیں کہ وہ یہاں آ سکے. سب سے پہلی چیز جو آپ کے اندر ہوگی شکر گزاری کی, تو یہ بحال ہونا شروع ہوگا. اگر آپ ناشکری کر رہے ہیں, بڑی گاڑی چلا رہے ہیں, بڑا بنگلہ کر رہے ہیں, ناشکرے ہیں, تو آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. حضرت عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گئے. ایک دفعہ حضور چھت پر تھے, شہریار, حضور چھت پر تھے, لیٹے ہوئے تھے. جب حضرت عمر اوپر گئے تو حضور اٹھے تو حضور کی کمر پہ کھجور کی چھال کی جو چٹائی ہوتی تھی اس کے نشان تھے. اس کو دیکھ کر, اور عرب کی گرمی ہے, کوئی 16 ڈگری پہ اے سی نہیں چل رہا, حضرت عمر وہ چٹائی کے نشان دیکھ کے رونے لگے. اور انہوں نے فرمایا, حضور آپ دنیا اور آخرت کے سردار ہیں, کیا کیسر و کسرہ کے سردار, ان کی اتنی پروٹوکول ہے, ان کے پاس اتنی آسائشیں ہیں, کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ حضور اس بات پہ ناراض ہوئے اور فرمایا
کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیں حصہ یہاں مل جائے ہمارا وہاں نہ ہو؟ ان کو یہاں لینے دو، ہمارا حصہ وہاں ہے۔ مسلمان اس دنیا میں روزے کی کیفیت میں افطار کو مرنے کے بعد ہوگی اس کی۔ اب آپ کسی بھی حالت میں ہوں، میں کہتا ہوں آج کل ہمیں بہت افسوس ہے اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم سیلاب زدگان اپنے بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں بھی کھڑے ہیں، لیکن میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں، جس نے 3 مہینے اپنے گھر میں صرف 2 کھجور صبح اور 1 گلاس پانی اور 2 کھجور رات اور 1 گلاس پانی پہ گزارا ہو۔ یہ ہمارے نبی گزار کے دنیا میں ایسے گئے۔ ہمارے رول ماڈل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے رول ماڈل مارک زکربرگ، ایلون مسک، بل گیٹس یہ نہیں ہے۔ جن کو رول ماڈل بناؤ گے انہی کے ساتھ آپ کا انہی کے ساتھ حساب ہوگا۔ تو پہلی کریکٹرسٹک آپ کی شکر گزاری کی، یہ آپ کو مضبوط کرے گی۔ دوسری آپ کے اندر جلن اور حسد نہ ہو۔ اب ہمارے اندر کیا جلن اور حسد آج ہے؟ جس میں جلن اور حسد ہے وہ کمزور ہے، ایموشنلی ویک ہے۔ وہ جلن اور حسد ہمیں کیوں ہوتی ہے؟ یہ ہم سے بہتر کر رہا ہے، یہ اتنا اوپر ہے، ہم سے دیکھ لو، اس کے 10 روپے کما رہے ہیں، ہم تو 1 روپے کما رہے ہیں، یہ 1 لاکھ کما رہے ہیں، ہم 10 روپے کما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کی فنگر پرنٹس تک مختلف رکھی ہیں۔ 2 جڑواں لوگوں کے اندر ان کی شکلیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اگر غور کرو، اللہ نے تمہیں کسی سے کمپیئر نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو اگلے سے کمپیئر کر کے اور چھوٹا کر لیا۔ اللہ پاک نے جو تمہارا کریٹر ہے اس نے تمہیں کسی سے کمپیئر نہیں کیا کہ تم اگر جڑوا ہو تو بھی تمہاری شکل میں فرق ہے، تمہاری آواز میں فرق ہے، تمہارے فنگر پرنٹ بھی مختلف ہے۔ اللہ پاک نے تمہیں کمپیئر نہیں کیا، تم کمپیریزن میں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو۔ یہی تو ابلیس نے کیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا ٹھکانہ ہوا ابلیس کا؟ تو جو جلن حسد کر رہے ہیں وہ کس کے بھائی ہوئے؟ ابلیس کے۔ میں کسی سے جلن حسد کروں اس کو تو کس کا نقصان ہے میرا؟ اب اس جلن حسد سے نکلنے کا سولوشن ہے کیا؟ تم یہ دیکھو کہ یہ انسان اگر آج اس مقام پہ پہنچا ہے جس سے تمہیں جلن حسد ہے، یہ دیکھو کہ اس نے اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانی دی ہے، کتنی ایفرٹ کی ہے، اس نے کتنی سلیپ لیس نائٹس گزاری ہیں، اس نے کتنی ہارڈ ورک کیا ہے، اس نے کتنی قربانی دی ہے۔ جب تم وہ قربانیاں دیکھو گے اور تم دیکھو گے کہ یار میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو پھر تمہیں خود بخود سولوشن مل جائے گا۔ تم بولو گے بھائی اب جلن حسد نہیں ہے، اب تمہیں جلن حسد نہیں ہوگی، اب تمہیں انسپریشن ملے گی اس سے۔ اور یہ تو کام ہے نا ابلیس کا، اس کا کام ہی ہے کہ تمہیں بہکائے، تو وہ تو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تمہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم جا رہے ہو جہنم کی طرف، میں تمہیں گھسیٹ رہا ہوں۔ اب ایک اور حدیث یاد آ گئی، دیکھیں اللہ پاک نے جب جنت بنائی تو جبرائیل سے کہا جنت کو دیکھ کر آئے۔ جبرائیل جنت دیکھ کر آئے، انہوں نے بولا اللہ تو نے ایسی جگہ بنا دی ہے، کون سی مخلوق ہے جو یہاں نہیں جانا چاہیے؟ پھر بولا جہنم دیکھ کر آئے۔ تو جبرائیل واپس آئے، انہوں نے بولا اللہ تو نے ایسی جگہ بنا دی ہے کہ کوئی مخلوق نہیں جانا چاہیے۔ اب بولا جنت کا رستہ دیکھ کر آؤ۔ تکلیفیں، پریشانیاں، قربانیاں، بریانی پہ کمپرومائز، چاول پہ کمپرومائز، محنت، جلن حسد سے پاک ہونا، شکر گزاری کرنا، جو تمہارے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرنا، اللہ پہ چھوڑنا، ساری تکلیفیں جنت کے رستے میں۔ جبرائیل آئے، انہوں نے بولا اللہ پاک مشکل ہی ہے کہ کوئی جنت میں جا سکے۔ اب بولا جا کے جہنم کا رستہ دیکھ کر آؤ۔ تو واپس آئے، انہوں نے بولا اللہ پاک لگ رہا ہے سبھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے رستے میں کیا بچھا ہوا تھا؟ عیاشی، حرام خوری، زنا، فساد، ظلم، بربریت، یہ کر دو وہ کر دو، اس کو اس کے رستے میں سارے آسان کام رکھے ہوئے تھے۔ تو جب آسان کام رکھے ہوئے تھے اور یہ ہمیں معلوم ہے، ہمارا کوشچن پیپر آؤٹ ہے، یا تو میں اس محفل میں ڈسکشن کر رہا ہوں جو کہ یہ باتیں نہ مانتی ہو، اور یہ بات تو ہم آڈینس یہ ہے، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ جو لوگ شکر گزار ہیں انہوں نے کینسر کو ڈیفیٹ کر دیا، جو لوگ ایگو، ایروگنس، جیلیسی سے پاک ہے انہوں نے
4 स्टेज कैंसर को डिफीट कर दिया। आप हमारी बात नहीं मानते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानते, ना मानो। तुम लॉजिकल हो ना, तुम साइंटिफिक हो ना, तुम साइंस की मान लो। साइंस भी यही कह रही है कि जलन हसद से पाक हो गए, कमजोर रहेगा। ठीक है जी, शुक्र गुजारी होनी चाहिए, जलन हसद कीना बुग़्ज़ नहीं होना चाहिए, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है। तीसरी एम्पैथी। एम्पैथी क्या चीज है? एम्पैथी में फर्क समझें। एक लफ्ज होता है सिंपैथी। सिंपैथी समझें। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, मेरे दोस्त अहबाब आए, मेरे साथ गए, जनाजा पढ़ा, तदफीन करी, वापस आए। वापसी के बाद मेरे घर पे बिरयानी का एहतमाम था, उन्होंने बिरयानी खाई, रायता नहीं मिला तो उन्होंने बोला यार रायता नहीं है। ये सिंपैथी है कि उसने मेरे बाप का जनाजा मेरे साथ पढ़ा, बिरयानी खाई, उसके हलक से उतर गई। एम्पैथी ये है कि अगर मेरा बाप मरता तो क्या मेरे गले से बिरयानी उतरती? दूसरे के जूते में बैठ के अपने आप को देखना, ये एम्पैथी है। तो तुम दूसरे की पोजीशन से देखना शुरू करो कि ये बंदा आज अगर इस तकलीफ में है, ये किस कैफियत से गुजर रहा है। अगर ये परेशान है तो ये किस कैफियत से गुजर रहा है। इससे क्या कहते हैं? एम्पैथी। पहला क्या है? शुक्रगुजारी। दूसरा क्या है? जेलसी, ईगो, एरोगेंस, कंपटीशन, ये एक ही फैमिली है। तीसरा क्या है? एम्पैथी का जज्बा होना चाहिए। चौथा काम मुश्किल है। चौथा काम फॉरगिवनेस। ये और मुश्किल काम है, ये और मुश्किल काम है। अब जाहिर सी बात है, अगर आसान होता तो सभी होते ना। मुश्किल है तभी तो सब इस पे कर नहीं पाते, तभी तो वो बोल रहे होते यार कुछ नहीं हो रहा। आप किसी ने आपके साथ जुल्म किया है, आप अल्लाह की रजा के लिए माफ करके तो देखें, अल्लाह आपको उससे बेहतर नतीजा देगा। ठीक है, ये बहुत मुश्किल काम है उसके मुकाबले में। क्या है चौथा? फॉरगिवनेस। पांचवा एप्रिसिएशन। अरे और मुश्किल काम, मुझे किसी का काम अच्छा लग रहा है लेकिन मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा। क्यों? वही फिर जलन हसद है ना। मुझे अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है? ये HD कैमरे में कैद हो रहा है, HD क्वालिटी आवाज के अंदर, ये लाखों लोगों तक जा रही है कहानी। ठीक है, फिटनेस तो है एक बहाना, असल में है इस कौम को जगाना। सही हो गया? फिटनेस तो है एक बहाना, असल में है इस कौम को जगाना। यार वो एक शेर, हम जब लंदन वाला जो एक हमारा दोस्त था उसने शेर की पढ़ा था, जैद भाई किधर है, उनको बोला वो शेर मुझे दें, उसके ऊपर मैं इख्तिताम करूंगा। खैर चलो सुनो, एप्रिसिएशन हो गई, ईगो, एरोगेंस, ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी, फॉरगिवनेस। अब मुझे बताएं कि ये कितने मुश्किल काम है। ये हमारे अपने हाथ में है लेकिन मुश्किल काम है। आप ना करें शुक्रगुजारी, नॉट माय लॉस। आप जलन हसद में पड़े रहे, नॉट माय लॉस। आप एम्पैथी ना करें, नॉट माय लॉस। आप एप्रिसिएशन ना करें, नॉट माय लॉस। आप फॉरगिवनेस ना करें, नॉट माय लॉस। अच्छा, वो निकाल के रखो ना, ठीक है? सही है, नॉट माय लॉस। ये इन शॉर्ट 5 प्रिस्क्रिप्शन हैं, 5 प्रिस्क्रिप्शन हैं आपके लिए। शुक्रगुजारी शुरू करें, एप्रिसिएशन शुरू करें, ईगो, एरोगेंस, जेलसी से पाक हो, फॉरगिवनेस करें, और फिर आप देखें और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को जहन में रखें। आप कतरे वाली मिसाल सामने रखें। मेरे तो ऑफिस के अंदर ये हदीस सबसे आगे लगी हुई है, और मैंने जब से ये हदीस सुनी तो मैं समझता हूं कि अगर एक इस हदीस के ऊपर आपका सही मानों में ईमान हो कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे आप समंदर में उंगली डालें, बाहर निकालें, जितना पानी इस पे लगा ये दुनिया की जिंदगी है, और जो सामने नजर आ रहा है वो आखिरत की है। अगर आपका सही मानों में ईमान, सही मानों में मतलब बिलीव इसके ऊपर है
آپ کو پھر کوئی پریشانی نہیں لگے گی, بیکاز یو ول ٹیک ایوری تھنگ ایز اے ٹیسٹ. ہر چیز آپ کو ایگزام لگے گی, اور پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس قطرے کی آخرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے ادھر قربانی دینی پڑ رہی ہے نا. اب ہم اگر امام حسین کا ذکر کریں, اگر آپ ورلڈلی اعتبار سے بات کریں گے تو آپ کہیں گے کہ ان کو تو ڈیفیٹ ہوئی, لیکن ہمیشہ کی کامیابی کس کی ہوئی؟ ونر وہ ہے جس کی ہمیشہ کی کامیابی ہے. اتنی سی زندگی کے قطرے کے پیچھے اپنی آخرت کو آگ نہ لگائیں. یہ میرا آبجیکٹو تھا, آپ کو تیسرے فلور پہ لے کے آ کے یہ بتانا کہ یہ اگر آپ کے اندر کریکٹرسٹکس نہیں ہے, آپ کتنی کوشش کر لیں, ڈائٹ اچھے سے اچھی, ورک آؤٹ اچھے سے اچھا, آپ کتنا پازیٹیو سوچ لیں, آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کی باڈی جیسی ہے اس سے مزید خراب ہو جائے گی. یہ آپ اپلائی کریں, آپ کی طبیعت کے اندر خود بخود ریلیکس ہو جائیں گے. آپ ان کو اپلائی کریں اور آپ کے اندر پھر جو ڈائٹ جائے گی نا وہ اثر کرے گی. ایک منٹ, آخری بات. اب جب بھی ہم ڈائٹ کی بات کرتے ہیں, سو ڈائٹ کو آپ کنفیوز فاقہ کرنے سے نہ کریں. ڈائٹ پلان کیا ہوتا ہے یہ سمجھ لیں, جو میں آپ کو گائیڈ کروں گا تاکہ آپ کو پرنسپلز پتا ہو. ہم دنیا میں جو بھی کھانا کھاتے ہیں, یا تو وہ روٹی کی سورس سے کھاتے ہیں یا چاول کی سورس سے کھاتے ہیں. اس میں گوشت ہوتا ہے, مرغی کا, مٹن کا یا بیف کا. اس میں دالیں ہوں گی, سبزی ہوگی, تیل یا گھی میں وہ کھانا پکے گا, اوپر مسالے ہوں گے, دودھ یا دہی ہوگا. دنیا میں کھانے پینے کے لیے یہی انگریڈینٹس ہیں ہمارے پاس, یہی ہے. منو سلوا ہمارے لیے نہیں اترے گا, وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے لیے اترا تھا. آپ کے پاس دنیا میں کھانے پینے کے لیے کیا ہے؟ روٹی, چاول, گوشت, دالیں, سبزی, مسالے, تیل, گھی, فروٹس, ڈرائی فروٹس, ڈیری پروڈکٹس. دنیا کے تمام کھانے انہی چیزوں سے بنتے ہیں. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کوانٹٹی. ہر انسان کی کرنٹ کنڈیشن کے حساب سے کوانٹٹی آف فوڈ مختلف ہے. 100 کلو کے بندے کو اگر 70 پہ آنا ہے, اس کو جتنا پروٹین چاہیے, کارب چاہیے, فیٹ چاہیے, اس چربی کو پگھلا کے 100 سے 90 پہ لانے کے لیے وہ مختلف ہے, 90 سے 85 پہ لانے کے لیے مختلف ہے, مینٹین کرنے کے لیے مختلف ہے. اس کے لیے پیچھے پوری کیلکولیشن کر کے کلائنٹ کو پورا گائیڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن بیسڈ آن مائی ریزلٹس آف 8 ایئرس, ایک انسان اگر وہ ایموشنلی ویک ہے نا تو ڈائٹ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو, کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو. اسی لیے میرا آبجیکٹو کیا ہے؟ فٹنس تو ہے ایک بہانہ, اصل میں ہے اس قوم کو جگانا, مردہ دل کو جگانا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ انسان جو ایک میری مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کے لیے 100 شہیدوں سے بہتر ہے. اگر میں آپ کو وہ والی احادیث کے تھرو فٹنس کرا دوں جو کہ بالکل ہی کنسیڈریشن میں لوگوں کے نہیں ہے, تو میں تو 100 شہیدوں کا ثواب سمیٹنے کے لیے یہاں آیا. دیٹس اٹ. There is no other objective of mine. پلس دوسری چیز فائنل, جب آپ سب لوگ یہاں پہ آ گئے اور جو ہماری آڈینس ہمیں سن رہی ہے, فٹنس اپنے گولز اچیو کرنے کے لیے اگر ایک انسان ایموشنل سٹریس کے اوپر قابو پا سکتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کرے گا. ایک بات ذہن میں رکھیں, فٹنس کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے موٹیویشن. کیا ہوتی ہے؟ موٹیویشن. موٹیویشن آپ کو تب تک نہیں آتی جب تک آپ کی کوئی چیز داؤ پہ نہیں لگی. ٹھیک ہے, سنیں, میں آپ کو فری میں کنسلٹ کروں گا لیکن آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا, کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اب آپ کی آگے مرضی ہے کہ آپ اسٹارٹ کر کے اپنا ٹائم برباد کرنا چاہیں, جس طرح سے آپ نے اپنی صحت کو
غیر ضروری استعمال کر کے خراب کر لیا ہے، یا آپ آنیسٹی کے ساتھ اپنے سارے پرنسپلس کو بیلنس لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں. نہیں تو میں کرکس کیا ہے اس پوری ڈسکشن کا ہم اس پہ کلوز کریں گے. کیمیکل سٹریس کا تعلق ہے ڈائٹ سے. ڈائٹ نے لیڈ کیا فزیکل سٹریس پہ. فزیکل سٹریس میں آپ کا دماغ کمپرومائز ہے تو آپ کا امیون سسٹم 60 پہ کام کر رہا ہے. اور تیسری سٹیج ہے ایموشنل سٹریس کی. ایموشنل سٹریس کا تعلق ہے دل سے. دل اگر کمزور ہے، ویک ہے، تو امیون سسٹم آپ کا شٹ ڈاؤن ہے. ڈائٹ آپ کو اثر نہیں کرے گی، ایکسرسائز اثر نہیں کرے گی جب تک یہ بحال نہیں ہوگا. اور جب یہ بحال ہو جائے گا تو اس کے بعد ڈائٹ اور ایکسرسائز آپ کو اثر کرے گی. یہاں پہ ہماری ڈسکشن کو ہم اختتام کریں گے. اور میں ونس اگین from the core of my heart I would like to thank all Lahore and Lahoris اور آپ لوگ خصوصی طور کے اوپر جو یہاں پہ اس ڈسکشن کو لائیو سننے کے لیے موجود ہیں، یہاں پہ بیٹھے رہے اور آپ لوگوں نے اس کو ویلکم کیا اور ہمیں ایکنالج کیا. I am grateful for that. جزاک اللہ.